اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے مشاہدات جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک ہے غیر مشاہدات جسے ہم نہیں دیکھ رہے، جو کہ ہم سے پوشیدہ ہیں، پس پردہ ہیں۔ الحاد کے حوالے سے یہ دوسرا درس، اور اس میں بعض اسباب بیان کیے جائیں گے کہ مسلمان کیوں آخر الحاد کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر وہ ملحد بن جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے اللہ کو دیکھا ہے، تو وہ مسلمان کہ جس نے صرف بچپن میں بس نمازیں ہی سیکھی تھیں، اب پھر وہ اسکول میں رہ گئے، داخلہ لے لیا اسکول میں، تو ویسے ہی جو ہے وہ توجہ ساری وہ ڈانس کی طرف ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، دنیا کی طرف۔ کالج میں چلے گیا، بعد میں وہ اپنے نوکری اس کی لگ گئی، وہاں پر بیزی ہو گیا۔ اب ایک دن اس کے آگے جو ہے وہ ایک گورا آتا ہے انگریز، وہ اس سے کہتا ہے کہ یار تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو، تم نے کہاں دیکھا ہے اللہ کو، بھلا کبھی دیکھا ہے؟ تو وہ بیچارہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار نہیں، ہمارا تو غیب پر ایمان ہے وغیرہ وغیرہ۔ بولتا کیسے غیب پر ایمان ہے، مجھے ثبوت دو۔ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ دیکھیں دنیا کی چیزیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو مشاہدات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ہماری آنکھوں سے، اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ملحد بھی اس پر یقین رکھتا ہے۔ دوسری وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ہمارا اس پر بھی یقین ہے، جو کہ غیب سے متعلقہ ہیں۔ اب ملحد یہ کہے گا کہ بھئی جو چیز میں نے نہیں دیکھی، پتہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہم اس کا انکار کر دیں۔ ان سے کہو صبر کرو، انکار کے لیے ہی کیوں بھاگ رہے ہو؟ کئی وہاں پر جو ہے جوابات ہیں، آپ کچھ سن تو لو ہم سے بھی۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، اے نبی ان لوگوں کو کیا ہو گیا، بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، جلدی سے بس کہہ جاتے ہیں بھائی ہم نہیں مان رہے، تھوڑا سا صبر تو کر لو۔ ان سے کہو کہ دیکھو بھائی دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی لیکن آپ اس کو مانتے ہو، عقل نظر نہیں آ رہی لیکن مانتے ہو کہ ہے، روح آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن مانتے ہو کہ ہے، روح جو ہے موجود ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بہت ساری اسی طرح کی چیزیں ہیں، تم کہتے ہو یہ فلانا جراثیم ہے، بہت ساری ایسے جراثیم ہیں جو نظر نہیں آتے، تمہارا اس پر یقین ہے، تو یہ چیزیں دنیا کے اندر بھی ہیں۔ تو دلیل یقین لانے کے لیے آنکھ نہیں ہے، صرف بہت ساری چیزیں ہیں یقین کے لیے۔ ہمارے نزدیک تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ نے کہہ دیا کہ جنت ہے جہنم ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ بولو بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ سمندر کے قریب چند درخت تھے، بہت عرصہ گزر گیا، وہ درخت سوکھ گئے، ان درختوں کی لکڑیاں، وہ درخت ٹوٹ کے نیچے گر گئے، پھر ان پر کافی بڑا عرصہ ایک لمبا گزر گیا اور وہ لکڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی گئیں، تختے بن گئے۔ جب وہ تختے بن گئے تو پھر کافی عرصہ گزر گئے، گزرنے کے بعد وہ تختے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے، یہاں تک کہ ایک کشتی بن گئی۔ جب وہ کشتی بنی تو ساتھ میں سمندر تھا، دھیرے دھیرے پانی ادھر آتا جاتا تھا، وہ جیسے کشتی سے لگا کشتی پانی میں چلنا شروع کر دی، تو یہ دیکھو یہ کشتی بن گئی۔ یہ ڈاروین صاحب کا نظریہ تھا۔ بولو ایسے کبھی ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ان کے پاس شبہات ہیں۔ ایک مومن کا معمولی سے بھی اس کے پاس اپنے دین کا علم ہو تو وہ ان کا جواب وہ بڑی آسانی سے ان کو جو ہے وہ جواب دے دے، تو اس پر جو ہے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ سبب جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے ان کے شبہات ہیں متاثر ہو جاتے ہیں ان کے شبہات سے، کہ یار ان کے پاس دیکھو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کی باتیں تو دماغ والی دے رہی ہیں، دماغ میں تو لگ رہی ہیں ان کی باتیں۔ بھائی تمہارا دماغ ہے ہی کیا؟
اس میں تو سب کچھ لگے گا، کچھ بھی ڈال دو. تم نے پڑھا کیا ہے اپنے دین کے حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے کچھ پڑھا نہیں ہوگا تو ان کے شبہات تمہارے ذہن میں جائیں گے. تو یہ پہلا سبب ہے کہ ان کے شکوک و شبہات سے متاثر ہونا. جب آپ متاثر ہو جائیں گے تو آپ جو ہے ان کی جو ہے بولنا شروع کر دیں گے. دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگ اس بات سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار وہ کتنے مزے کر رہے ہیں دنیا کے اندر، جو سارے جو ہے وہ نعمتیں ان کے پاس ہیں. یہ بات یاد رکھو، اللہ پاک نے فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. وہ دن یاد رکھو جب کافروں سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے تمہاری نعمتیں دنیا میں تمہیں دے دی گئی تھیں، آج کیا لینے آئے ہو؟ دنیا میں تم تکبر کر کے حق کو رد کرتے تھے، ہماری تعلیمات سے تم فاسق بن گئے تھے، نکل کر تم دوسرا راستہ تم نے اپنا لیا تھا، آج تمہیں جو ہے اس کا عذاب چکنا پڑے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ تمہاری امت پر بھی رزق کی وسعت ہو جائے، کیونکہ دیکھو فارس اور روم والے ہیں یا رسول اللہ، ان کے اوپر اللہ نے اتنی وسعت کر دی ہے رزق کی، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایک دن بیٹھ گئے، ایک دم ایسے بیٹھ گئے، فرمایا کہ افی شک انت یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے کیا تم شک میں ہو؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ. کہا کہ اولئک عجلت لہم طیباتہم فی حیاتہم الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نعمتیں ان کے لیے دنیا میں کر دی گئی ہیں کہ تم یہاں پر مزے لے لو. حالانکہ دنیا میں بھی یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یار وہ بڑے مزے میں، حالانکہ مزے میں نہیں ہیں وہ. آپ جا کے ان کے ملک کے حالات دیکھ لو، گوروں کے، انگریزوں کے ملک کے حالات، یورپ کے آپ دیکھ لو کیا حالات ہیں، کتنی بدامنی میں ہیں لوگ، کتنی جو ہے وہ خنزیروں جیسی وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی امن وہاں پر نہیں ہے، کوئی انسانیت نامی چیز وہاں پر نہیں ہے. بعض چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں یار وہ بڑا خیال رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتے. یہ ابھی تقریباً قریب کا واقعہ ہے، مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے ایک یورپین ملک میں ایک شخص جو ہے کھانے پینے کی مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے، وہ صرف کھانے پینے کی مارکیٹ ہے، پیزا برگر وغیرہ کی. وہاں پر جو ہے وہ پہلے تو 2-3 برگر منگوا کے وہ کھا لیتا ہے، اس کے بعد اپنی جیب سے وہ تیز دار چھری نکالتا ہے اور ادھر ادھر جتنی بھی عورتیں اور مرد بیٹھے ہیں سب میں وہ گھونپ دیتا ہے چھری، جو سامنے آتا ہے اس کے چھری گھونپ دیتا ہے. تو کتنی اس نے وہاں پر قتل کیے. یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، اس طرح کے بہت سارے وہاں پر ہوتے ہیں. تو وہاں پر کوئی امن نہیں ہے. گوروں کی موجودہ زندگی بھی جو ہے وہ حیوانوں کی جیسی ہے، خنزیروں کی جیسی ان کی زندگی ہے، ماں بہن کا فرق نہیں ہے. اور یہ چیز وہ چاہتے ہیں جو ان کے حکمران ہیں، جو یہ وہاں پر جو نظام وغیرہ بناتے ہیں، جو لوگ الحاد کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب لوگ ہماری طرح ہو جائیں، خنزیروں کی طرح اور جانوروں کی طرح لوگ زندگی جو ہے وہ گزاریں. یہ ان کا مقصد ہے، اور جو ہے ان کا کوئی وہاں پر مقصد نہیں ہے. تیسرا سبب جو ہے وہ ملحد بننے کا یہ ہے کہ لوگ جو ہے ویسے ہی شہوت کی طرف میلان رکھتے ہیں ہر انسان. اور پھر جب کوئی کمزور ایمان انسان جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے یورپین کنٹریز میں، یا ہمارے ملک میں ہی کیوں نہ ہو، پاکستان میں ہی کیوں نہ ہو، وہ لوگ تو ویسے ہی دین ان کے اندر کم ہے، آج کل ایمان ویسے ہی کمزور ہے. لیکن جب تھوڑی سی ان کی دنیا کی جو ہے ان کو پیشکش ہوتی ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں، دنیا کی پیشکش وہ فوراً مان لیتے ہیں. تو الحاد اور شہوت یہ دونوں جڑوے بھائی ہیں. جب انسان شہوتوں کی طرف نیچے ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ انکار کرتا چلا جاتا ہے کہ یار یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ چھوڑو، یہ تم پرانی چیزوں میں لگے ہوئے ہو کہ یہ دین ایسا ہے ایسا ہے، یہ چھوڑ دو، تھوڑا باہر آ جاؤ، دنیا دیکھو تھوڑی. تم نے کیا مسجد اور مدرسہ پکڑ لیا ہے؟ جو انسان اس چیز کے اندر لگ جائے اس کے اندر نفس لوامہ نہیں ہوتی. جو ملحد جو ہوتا ہے اس کے اندر نفس لوامہ نہیں ہوتی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے قسم ہے اس نفس کی جو انسان کو برے کاموں پر ملامت کرتی ہے،
اور یہ والی نفس جو ہوتی ہے یہ مومن کے اندر ہوتی ہے، ملحد کے اندر یہ نہیں ہوتی. جو جب انسان الحاد کر جاتا ہے تو یہ نفس ان سے نکل جاتی ہے اور وہ زندیق بن جاتا ہے. الحاد اور زندیق یہ ایک ہی چیز، دو نام ایک ہی چیز کے ہیں. یہ تو وہ زندیق بن جاتا ہے. نفس لوامہ اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اور نفس امارہ اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ برے کاموں کا حکم دینے والی ہے. تو یہ کام ہوتا ہے، یہ ایک سبب ہے. دوسرا بڑا سبب کیا ہے؟ یہ موبائل فون، کمپیوٹر، گیم، ان کی فلمیں وغیرہ دیکھنا، یہ چیزیں، اس سے انسان کا دین کم ہوتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بولتا ہے یار یہ نصیحتیں چھوڑ دو، یہ ہمارے باپ دادا بھی کیا کرتے تھے. اسکولوں میں تعلیمات دی جاتی ہے. کیا تعلیمات دی جاتی ہیں وہاں پر؟ میوزک، یہ جو ہے یہ میوزک کا پیریڈ ہے، یہ ڈانس کا پیریڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جتنے بھی اسکول ہیں سب پر تقریباً ان کا ہولڈ ہے. تو آپ کے اوپر یہ مسئولیت ہے کہ آپ اپنے بچے کو دیکھیں کہ اسکول میں اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے. جب وہ گھر آئے، اب لوگوں کی تو مجبوری ہے اسکول میں تو وہ داخل کرواتے ہیں، تو پہلے تو دیکھیں آپ اسکول کون سا اچھا ہے کہ جس میں یہ چیز جو ہے یا تو بالکل نہ ہو، یا اگر نہیں مل رہے تو یہ چیز کم ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ یار کیا سکھایا جا رہا ہے. تو بچے کو آپ گھر کے اندر تھوڑی ایمانی غذا دیں، اس کے ایمانی درخت کو آپ پانی دیں کہ دیکھو یہ جو سکھا رہے ہیں اسکول کے اندر یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے، یہ بھی کسی وجہ سے سکھا رہے ہیں، یہ ان کے غلام ہیں، یہ ایسے ایسے. تو بچوں کے اندر یہ روح جو ہے ابھی سے پیدا کریں، نہیں تو وہ بڑے ہوں گے تو وہ تمہارے بھی خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور اپنی بہن بیٹی کو پردے کا کہیں، دوپٹہ ان پر لازم کریں، نہیں تو وہ کالجز میں اور اسی طرح یونیورسٹیز وغیرہ میں اب تو اس چیز کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس چیز کو ایک وہ شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں. اور جو وہ دوپٹے میں گھوم رہی ہوتی ہیں ان کو ایک کم نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. اور جو انگلش بولتا ہے اس کو تو ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. ہاں انگلش آپ سیکھیں، لیکن اب انگلش بولنے والے کو آپ اتنا مرتبہ دے دیں کہ اس کو آپ عربی والے سے آگے کر دیں. یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ عربی جو ہے یہ جنت کی بھی زبان ہوگی، جنت کے اندر. یہ ہماری زبان اگر ہمیں فخر ہونا چاہیے تو عربی پہ ہونا چاہیے، عربی زبان پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم انگلش زبان پہ فخر کرتے ہیں، ان کے غلام بن جاتے ہیں. ہاں انگلش آپ سیکھیے لیکن ان کے غلام نہ بنیے، ان پر رد کیجیے، ان کے شکوک و شبہات کا ان کا بھی ازالہ کیجیے، نہ یہ کہ خود اس میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بعض جو ہے الحاد کے اسباب ہیں، زندیقیت کے اسباب ہیں. ان سے انسان خود بھی بچے. اور جتنے بھی آن لائن گیم ہیں وغیرہ وغیرہ بچوں کے یہ سب دیکھیں. اول تو ان کو اس چیز سے دور رکھیں. اپنے گھر کے اندر ایک دینی کتاب ریاض الصالحین بالخصوص بڑی اچھی کتاب ہیں، صحیح حدیث ہیں، 2-4 حدیث روزانہ اس میں سے پڑھے، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بنائیں. یہ گھر کے بڑے کی مسئولیت ہے، بچوں کی نہیں ہے. اور لڑکے تو ویسے ہی اس طرف مائل ہیں کہ بھائی ہمیں تو ڈھیل دے دی جائے کہ ہم کچھ کر لیں. تو اس چیز سے انسان یہ مسئولیت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے. آپ سے آپ کی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا تربیت کی ہے، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، حافظ قرآن بنائیں، عالم بنائیں. آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی آپ کی جو اچھی ہو جائے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. نیک عمل کرو گے تو اچھی زندگی مل جائے گی. لوگ اسی لیے انجینئر بنتے ہیں کہ پیسہ کما لیں. آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ دے گا آپ کو. آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.